السلام علیکم۔ الحمد للہ الذی خلق المقلة والمضلة ما دام الملوان، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه أخيار الأنام، وخصوصا على حبر القمقام والبحر الزاخر الطمطام أبي حنيفة النعمان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقد خاب من دساها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے نہایت مختصر بیان کروں گا، اس لیے کہ لمبا بیان جو ہے وہ لوگ بھول جاتے ہیں، اور جب لوگ بیان بھول گئے تو عمل کس پر کریں گے؟ ایک آدمی گھر چلا گیا، وہ پٹھان تھا، مسجد میں پروگرام ہوا تو بیوی نے پوچھا کہ کیسا پروگرام ہوا؟ تو اس نے پشتو میں جواب دیا: ظالم مولا اور کافر جماعت ہو، یعنی کافر مولوی تو اور ظالم مسجد تھی۔ بیوی کہتی ہے: بھائی اس نے کیا کہا، وہ تو سنا ہونا۔ کہہ رہے وہ تو یاد نہیں۔ جب بیان 1 گھنٹہ ہوگا، 2 گھنٹے ہوں گے تو یاد کیسے رہے گا؟ ہمارے محترم جناب محسن حاجی عبدالقدیر صاحب نے فرمایا کہ مختصر بیان کرنا چاہیے، اور دس از مائی ہیبٹ اینڈ نیچر کہ میں بھی نہایت مختصر بیان کرتا ہوں، چاہے باہر ملک ہو، چاہے مختلف شہروں میں ہو، چاہے آپ کے سامنے ہو۔ ایک چیپٹر، 1 چیپٹر از گان، 3 چیپٹرز از لیفٹ بیہائنڈ۔ ایک چیپٹر گزر گیا، 3 باقی رہ گئے۔ تو مختصر بیان کرنا چاہیے عالم کو، تاکہ آپ کو یاد ہو اور بیوی کو سنا سکو کہ بھئی آج یہ بیان ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یقین جانیے میں دبئی میں، باہر ملکوں میں آگے پیچھے بیان کرتا ہوں اپنی مسجد میں، لیکن یہاں جب میں بیان کرتا ہوں تو اپنی مسجد سے اور تمام جگہوں سے مجھے زیادہ مزہ آتا ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے
میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں کہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کا ثواب حاجی عبد القدیر صاحب کے پورے خاندان کو عطا فرمائے۔ بہت بڑی قربانی ہے۔ میرے پاس حضرت جمعہ پڑھتے تھے سالوں سال، پھر حضرت نے ارادہ فرمایا کہ میں ایسی جگہ قائم کروں، میری قبر اچھی ہو جائے۔ اللہ ان کو اخلاص نصیب فرمائے۔ اگر اخلاص نہ ہوگا تو لینے کے بجائے وہاں دینے پڑیں گے، یہ بات بھی ہے، پٹائی ہوگی۔ اللہ اخلاص نصیب فرمائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ جو آیت ہے یہ بہت سخت آیت ہے، لیکن آپ حضرات اس پر سوچتے نہیں ہیں۔ پاک رب پاک کلام میں فرماتے ہیں تحقیق کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اس روح کو، روح، من، اندر، نفس، روح، روحانیت کو پاک کیا، صاف کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ آدمی اللہ سے کوئی سچا نہیں۔ اللہ سچے ہیں، اللہ کی بات سچی ہے، یہ کائنات اللہ نے بنا دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وقد خاب من دساہا، ناکام ہو نہیں جو اسکول، کالج، یونیورسٹی، دفتر، دکان، کاروبار اس میں ناکام ہو گیا۔ سب سے بڑا ناکام وہ ہے جس نے اپنے روح کو، نفس کو، من کو ناپاک کیا۔ اب یہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ یہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ توجہ۔ اور ناپاک کیسے ہوتا ہے؟ آج یہ غور سے سن لو، آج اسی موضوع پر مختصر گفتگو ہوگی۔ قد خاب من دساہا قد افلح من زکاہا۔ تو وہ آدمی کون ہے جو اس کو پاک کرے؟ وہ آدمی کون ہے جو اس کو ناپاک کرے؟ دو آدمی ہیں، ایک پاک کرنے والا، ایک ناپاک کرنے والا۔ اگر آپ بیٹھے ہیں اور اس بیان پر آپ عمل نہ کریں تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ایسے بیانات سنیں۔ ہم عمل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی غلطیاں مجھ میں بھی ہیں، آپ میں بھی ہیں، غلطیوں سے کوئی پاک نہیں۔ داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ تمام آدم علیہ السلام کی اولاد گناہگار ہے، بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرے، اس لیے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ عالم کا بھی مقصد یہ ہے کہ یہ بنسبت عام لوگوں کے نیک ہوگا۔ عالم کا کیا مطلب ہے؟ کہ بنسبت عام لوگوں کے نیک ہوگا، یہ نہیں کہ یہ عالم فرشتہ ہوگا اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عالم کی غلطی آپ کو اس سے نہ کاٹے، اور برے آدمی کا اچھا کوئی عمل آپ کو اس سے متاثر نہ کرے۔ عالم کی غلطی آپ کو اس سے کاٹے نا، عقل مند کے لیے اشارہ، اور بدعمل کی کوئی اچھی نیکی آپ کو اس سے امپریس نہ کرے۔ عالم توبہ کرے گا، نیک ہے، لیکن وہ تو دن رات گناہ کرتا ہے، آپ اس سے متاثر ہو جائیں گے، اس کے آپ فین بن جائیں گے۔ جب فین بن جائیں گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ۔ لہذا عالم کی غلطی آپ کو اس سے کاٹے نا، اور بدعمل کی ایک اچھی سی نیکی چھوٹی سی اس سے امپریس ہو کر آپ اپنے ایمان کو برباد نہ کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ کامیاب کون ہے؟ جو روح کی فکر کرے، دل کی فکر کرے، روحانیت کو پاک کرے، دل کو پاک کرے، من کو پاک کرے، وہ کامیاب ہے۔ پاک رب فرماتے ہیں۔ اور ناکام ہے، برباد ہے، غرق ہے وہ آدمی
جو نفس کو، دل کو، من کو ناپاک کرے. یہ اللہ فرماتے ہیں. ایک جسم ہے، ایک روح ہے. مجھے بتاؤ جسم کا درجہ اونچا ہے یا روح کا؟ روح کا. جب روح چلی جائے، چارپائی ادھر کرو، چارپائی ادھر کرو، میت کو ادھر کرو، میت کو ادھر کرو، نام ختم ہو جاتا ہے. اور آپ کے ساتھ کوئی رات نہیں گزارے گا، آپ کی بیوی، آپ کا والد آپ کے ساتھ رات نہیں گزارے گا. میں ڈرتا ہوں بس اس کو دفن کرو. رات کوئی بھی نہیں گزارتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، برف کے سل لگتے ہیں کہ بھائی ڈرتے ہیں. 6 مہینے کے بعد آپ کا کوئی نہیں پوچھے گا، ناراض نہ ہونا. لوگ ڈرامے فلمیں دیکھیں گے، آپ کی اولاد، آپ اکیلے ہوں گے. اس دن کے لیے دل کو صاف کر، من کو صاف کر. کوئی یاد نہیں کرتا. ہر ایک پر یہ دن آنے والا ہے. آپ کے دادا کی قبر کہاں ہے، آپ کے نانا کی قبر کہاں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے. ایک دن ہماری قبر بھی ہم بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے. اب یہ دل جو ہے، یہ جسم جو ہے، اس کے لیے خوراک کیا ہے؟ کھانا پینا، آؤٹنگ، ہوٹلنگ، نیند، آرام. یہ اس کے لیے کیا ہے؟ غذا ہے. کھانا پینا، آؤٹنگ، ہوٹلنگ، صحت کا خیال کرنا. جو اصلی چیز ہے، جو اصلی چیز ہے، کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے مجھے میری طبیعت خراب ہوتی ہے. کوئی جو اصلی چیز ہے وہ دل ہے، وہ نفس ہے، وہ روح ہے. اس کی کیا غذا ہے؟ اس کی کیا غذا ہے؟ جس کو تم اصل کہتے ہو روح، اس کی فکر نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے روح کے لیے. اسکول، کالج، یونیورسٹی، دفتر، دکان، کاروبار، یہ سب جسم کے لیے ہے. روح کے لیے کیا ہے؟ روح کے لیے ہمارے پاس کیا ٹائم ٹیبل ہے، کیا فکر ہے؟ روح کے لیے آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو روح کے لیے آپ نے مسجد آنا ہے، آپ نے مدرسے جانا ہے، آپ نے تبلیغ میں وقت لگانا ہے، آپ نے قرآن حدیث کے درس میں بیٹھنا ہے، آپ نے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا ہے. یہ ہے روح کی غذا کی جگہیں. اگر آپ نہیں بیٹھیں گے، دین کو نہیں سنیں گے، تو دن رات ہم دنیا سنتے ہیں، سوچتے ہیں، بولتے ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں، برباد ہو گئے. جھوٹی قسمیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، بغض، حسد، کینہ، فساد، بے اتفاقی، بدگمانی، یہ ہمارے اندر ہے. کیوں؟ روح صاف نہیں ہے. اس لیے حضور نے فرمایا دل، بدن میں ایک ٹکڑا اگر وہ ٹھیک ہو جائے، پورا بدن ٹھیک ہو جائے. عربی عبارت نہیں پڑھتا، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ روح ہے، وہ روح کی جگہ ہے. اس کی اصلاح کے لیے وہ کیا ہے؟ مساجد ہیں، مدارس ہیں، علماء کرام ہیں، تبلیغ ہے، قرآن و حدیث کے درس ہیں، دین کی مجلسیں ہیں. یہ مجلس ابھی چل رہی ہے. قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، اور باہر وقد خاب من دساہا. یہ مجلسیں ہیں. علماء کے پاس بیٹھنا ہے، علماء سے سننا ہے. اور آپ کو اللہ نے عالم دیا ہے. جہاں پر آپ مہمان ہیں، وہاں آپ کی مسجد میں کوئی عالم دین ہوگا، اس کے پاس بیٹھیں، ان سے سب سے پہلے قرات، تجوید یہ سیکھیں. انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح. اقرؤ القرآن بلحن العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے. ڈاکٹر، کالونی، یورپ، رائٹنگ، انگلش بہترین پڑھتے ہو تو قرآن صحیح کرو. یہ واجب ہے ہر مسلمان پر. قاری صاحب سے قرآن یاد کرو، بولو انشاءاللہ. یہ سب سے پہلے نفس کی اصلاح ہے، قرآن ٹھیک کرو. یہ ہے نفس کی اصلاح. حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیندار کون ہے؟ جس کی نفس کی اصلاح ہو چکی ہے وہ کون ہے؟ سوال، سائن آف انٹروگیشن. بھئی ہم کس کو دیندار کہیں گے؟ کس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے؟ توجہ.
جو فجر کی نماز پڑھے. جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ دیندار ہے, جو فجر نہیں پڑھتا ہے وہ دیندار نہیں. بس یہ ترمامیٹر ہے. دوسرا ترمامیٹر بھی دے رہا ہوں, وہ سخت ہے. کس کا دل پاک ہے, کس کا دل ناپاک ہے, اس کے لیے ایک ترمامیٹر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے وہ دیندار ہے, جو فجر پابندی سے نہیں پڑھتا ہے وہ دیندار نہیں. بولو دیندار بنیں گے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر دو. آج کے بعد پوری زندگی فجر کی نماز میں سستی نہیں کریں گے انشاءاللہ. فجر کی نماز میں سستی نہیں کریں گے. عید کو مسجد خالی ہو جاتی ہے, 5 نمازوں میں لوگ آتے نہیں ہیں. لیلۃ الجائزہ کل عید ہے, جو رات ہے وہ انعام کی رات ہے. ہم چلے جاتے ہیں عید کی رات, چاند رات بازار میں بد نظری کر لیتے ہیں, اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں. چاند رات بازار جانا اور عید کے دن 5 وقتہ نماز جماعت سے نہ پڑھنا, وہ ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں, مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. اگر ان 2 باتوں پر عمل کرو کہ عید کے دن 5 وقتہ نماز بشمول فجر اور عید کے جماعت سے پڑھیں گے انشاءاللہ, تو مسجدیں انشاءاللہ خالی نہیں ہوں گی. جہاں میں نے بیان کیا میں نے یہی بات کہی کہ مسجدیں کیوں خالی ہو جاتی ہیں. عید 5 وقت نماز ہم جماعت سے نہیں پڑھتے, عید پڑھتے ہیں صرف. فجر میں بھی آئیں گے, 5 وقت نماز بھی آئیں گے. مہمان آتے ہیں, جب مہمان آ جائے, مہمان نہ سکھ ہے, نہ ہندو ہے, نہ یہودی ہے, نہ عیسائی ہے, بلکہ مسلمان ہے. تمام مہمانوں کو مسجد لاؤ گے انشاءاللہ, جماعت میں غرادری نہیں کرو گے انشاءاللہ. ہمارے تبلیغی بزرگ فرماتے ہیں اگر بیان کے بعد تشکیل نہیں ہے تو یہ ہوائی فائرنگ ہے, لہذا ہوائی فائرنگ نہیں کریں گے, تشکیل ساتھ ساتھ ہوگی. بولو فجر پڑھیں گے انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. میں دیندار آدمی ہوں. فجر پڑھتے ہو؟ نہیں. جڑیں دا پوترا, جھوٹ. دوسرا دیندار کون ہے؟ توجہ, دوسرا دیندار کون ہے؟ عمل کرو گے انشاءاللہ. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیندار کون ہے؟ دیندار کون ہے؟ مشکل ہے یہ ذرا, بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. دیندار وہ ہے جس کی خلوت جلوت سے پاک ہو, جس کی خلوت جلوت سے پاک ہو. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مولوی بیٹا ہے, حاجی صاحب بیٹے ہیں, ہم سب اچھے ہیں. لوگوں کے سامنے کوئی گناہ تو نہیں کرتا ہے نا. جب دروازے بند ہوں, کنڈی لگی ہوئی ہو, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہو, آپ کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہو, آپ کا ایمان مرد اپنے دا بس انخطے پکے اس پر اڈا بوما. کوئی حرکت نہ کرے. میری بات سنو, اکیلے آپ بیٹھے ہیں, موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ ایک غلط چیز دیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نہ دیکھیں اور آپ کا ایمان آپ کو روکے تو آپ دیندار ہیں. اگر آپ کی پگڑی ہے, داڑھی ہے, ٹوپی ہے, حافظ ہے, عالم ہے, تبلیغی ہے, دیندار ہے, اور گھر میں پردہ ہے اور اکیلے, آپ بالکل دیندار نہیں ہیں. آرام سے بیٹھ جاؤ. آپ کا ایمان آپ کو اکیلے میں گناہ سے روکے, یہ ایمان ہے. لوگوں کے سامنے تو سارے مومن ہیں, سارے مسلمان ہیں, سارے نیک ہیں, سارے اللہ والے ہیں. بھائی اکیلے میں آپ کتنے پانی میں ہیں؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس کی خلوت جلوت سے نیک نہ ہو, پاک نہ ہو, وہ دیندار نہیں ہے. کیسا ترمامیٹر ہے؟ اللہ. اب فکر شروع کرو, غم شروع کرو,
اکیلے میں آدمی نیک ہو، اکیلے میں آدمی کا سجدہ لمبا ہو. اور اس تقریر کا میں بھی محتاج ہوں. غلطی انسان سے ہوتی ہے، آپ سے، مجھ سے، ہر انسان سے. غلطیوں سے کوئی پاک نہیں ہے. جب بھی غلطی ہو جائے اپنے اوپر جرمانہ لگاؤ. میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا جب فلانا گناہ کروں گا، 100 رکعت نفل پڑھوں گا جب فلانا گناہ کروں گا، میں 10,000 روپے دوں گا غریب کو اگر فلانا گناہ کروں گا. انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. جب تک نٹ کی فحاشی سے ہم نہیں نکلیں گے ہمارا سجدہ پاک نہیں ہو سکتا. لمبی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں. مختصر بات، 5 وقت نماز، نٹ کی فحاشی کو چھوڑو. دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ یہ مولوی دن رات علماء کرام آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، تبلیغی حضرات محنت فرماتے ہیں، پوری دنیا 4 دانگے عالم میں جاتے ہیں، بستر اٹھاتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، کالے کالے سر پر اٹھاتے ہیں. اس کا کیا مقصد ہے؟ شریعت 3 باتیں ہیں. شریعت صرف 3 باتیں، اونلی 3. صرف 3 باتوں پر عمل کرو، یہ شریعت ہے، خوش ہو جاؤ. نمبر 1، 5 وقت نماز. 2، گناہ سے بچو. 3، حرام سے بچو، کسی کا حق نہ مارو. نماز پڑھو، گناہ سے بچو، حرام کسی کا حق نہ مارو، نہ کسی کو تکلیف دو. یہ شریعت ہے، بس بات ختم ہو گئی. بس 3 چیزیں، بس 3 چیزیں. آؤٹنگ کرو، ہوٹلنگ کرو، جاکنگ کرو، واکنگ کرو، لائف انجوائے کرو، اچھی گاڑی رکھو، اچھا موبائل رکھو، اچھے کپڑے پہنو. کوئی گناہ نہیں، لیکن حلال حلال. لیکن گناہ سے آپ نے بچنا ہے. تقریر کا فائدہ نہیں ہے اگر ہم گناہوں سے توبہ نہ کریں. گناہوں سے توبہ کریں گے انشاءاللہ. صرف 3 دن باقی ہے. بدبخت ہے وہ انسان جس پر رمضان گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے اور اللہ اس سے خفا ہو. 3 دن باقی ہے. اور یہ بددعا جبرائیل کی ہے اور آمین محمد مصطفیٰ نے کہی ہے. بدبخت ہے وہ انسان. ہم اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے. نیک وہ ہے، دیندار وہ ہے جو فجر کی نماز پڑھے اور اس کا خلوت جو ہے نا وہ جلوت سے پاک. امام جعفر صادق، عظیم ولی، ہمارے سروں کے تاج، اہل بیت کے سردار، امام جعفر صادق کا جملہ بہت زبردست ہے، بہترین تھرمامیٹر ہے ایمان کے لیے. تو 5 وقت نماز، گناہ سے بچو، حرام سے بچو، لائف انجوائے کرو، جائز ہے. اور پھر فائدہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ فائدہ سنو، آپ ہمیشہ خوش رہو گے. اگر گناہ کرو گے تو آپ پر پریشانی آئے گی. گناہ جیسے بھی ہے، چاہے حرام کھاؤ یا گندی چیز دیکھو، نعوذ باللہ یا بدکاری کرو، 10-15 منٹ گناہ کرو گے، سنعذبہم مرتین. گناہ کی سزا صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی ہے. آپ پر انتظار کرو، تکلیف آنے والی ہے. ہمارے گناہ کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں. گناہوں سے توبہ کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ؟ گناہوں سے توبہ کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو گناہوں سے توبہ کرو. آج 2 رکعت نفل پڑھو، 3 دن باقی ہے. دن گئے ہم سے، پھر بعد میں افسوس کرتے ہیں ہم نے قرآن نہیں پڑھا. میری گھر والی نے 20 قرآن پڑھ لیے. کتنے؟ میری گھر والی نے 20 قرآن پڑھ لیے. آپس میں کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اگر کمپٹیشن کرنی ہے، اللہ فرماتے ہیں دین میں کمپٹیشن کرو. مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، مقابلہ کرو. کل میں ایک دکاندار کے پاس چلا گیا، نواب ہے، تعلیم یافتہ ہے. اس نے مجھے کہا میں روزانہ 7 پارے تلاوت کرتا تھا، اب 17 پارے تلاوت کرتا ہوں روزانہ دکان میں. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے پہلے میں یوٹیوب اور فیس بک دیکھتا تھا، وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا، تو پہلے 7 پارے، اب 17 پارے روزانہ تلاوت کرتا ہوں. 6000 مرتبہ درود شریف. نواب ہے، مالدار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، عام آدمی ہے. ہم وقت ضائع کرتے ہیں.
وقت کو ضائع کرتے, دکان میں اینگی بیٹھے ٹک ٹک موبائل. قرآن کی تلاوت ہم سے چھوٹ گئی. موبائل کے لیے ایک ٹائم رکھو, 2 گھنٹے 1 گھنٹے, باقی چھوٹا موبائل دن رات استعمال کرو. ہاں استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں. میں جس دکان میں جاتا ہوں اس اپنے دوست کی نصیحت کرتا ہوں. اس کا ایک بھائی یورالوجسٹ ہے, وہ خود ان کے کارخانے ہیں لیکن عبادت کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, گاڑی میں جاتے ہیں ذکر کرتے جاتے ہیں, ذکر کرتے جاتے ہیں. آج کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے لیٹے مستورات گھر کا کام کرتے کرتے دکان میں فارغ بیٹھے انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں گے. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. ہاں, شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں روزانہ 17 پارے تلاوت کرتی تھی. فضل اعمال میں ہر عورت, چچے, مامیں, خالائیں کہہ رہے مبارک ہے وہ لوگ. فضل اعمال میں ایک جملہ ہے, مبارک ہیں وہ لوگ جن کی خالائیں, پھوپھیاں, چچے, ماموں سارے حافظ اور عالم ہیں. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں لیکن اپنا نام نہیں لیا. اللہ. شیخ زکریا رحمہ اللہ حضرت عثمان کے پیروں کے قریب, حضرت عثمان کے پیروں کے قریب شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دفن ہیں. 70 سے 80 علماء دیوبند, 70 سے 80 علماء دیوبند جنت البقیع کے قبرستان میں الحمدللہ آرام فرما رہے ہیں. مدینے کو جائیں واپس نہ آئیں, مدینے کو جائیں واپس نہ آئیں, یہ نعت پڑھتے ہیں اور ہم کو گستاخ رسول بھی کہتے ہیں. ہمارے 70 سے 80 علماء دیوبند مسجد نبوی کے قبرستان میں الحمدللہ آرام فرما رہے ہیں. اور اس طرح جنت المعلا میں اتنے علماء دیوبند الحمدللہ آرام فرما رہے ہیں. شیخ زکریا جن کی فضل اعمال کتاب پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے, جنت البقیع کے قبرستان میں دفن ہے الحمدللہ. جنہوں کا عشق ہے صادق, جنہوں کا عشق ہے صادق, وہ کب فریاد کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. جنہوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں, لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. یہ ہمارے بزرگ ہیں, یہ ہمارے علماء ہیں, ان کے پیچھے ہم نے چلنا ہے, ان سے محبت کرنی ہے اور اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے, روح کی اصلاح کرنی ہے. روح کی اصلاح میں سب سے اہم بات 5 وقت نماز خصوصاً فجر کی, اور آپ کی جو خلوت ہو وہ جلوت سے پاک ہو. آج کے بعد اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. میں 3 ٹی وی 5 ریڈیو پر بولتا ہوں. میں نے آج تک ڈرامہ نہیں دیکھا ہے, نہ ساز سنا ہے. اس نفرت, آپ ساز کان میں آ جائے اور آپ جل جائیں, آپ کا ایمان قوی ہے. ساز سے آپ مزہ لے لیں, شیطان بیٹھا ہوئے ہے دل میں. ساز سے نفرت, گانے سے نفرت, گناہ سے نفرت, یہ ہے ایمان. اللہم زین الینا الایمان وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم زینہ فی قلوبنا, یا اللہ ایمان ہمارے دل میں خوبصورت کر دے. کفر, گناہ, یا اللہ اس سے ہم کو نفرت نصیب فرما. بولو انشاءاللہ. نفرت, آپ کو نیند نہ آئے ساز کی آواز آپ کے گانے میں, آپ کے کان میں آئے. ساز سے نفرت کرو, گانے سے نفرت کرو. یہ ہمارے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں. یہ ناچنے والی ہیں, یہ گندے جنا واٹس ایپ گروپ, یوٹیوب, اس سے آپ نے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. اگر یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سجدے میں مزہ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے یا غلط کا؟ 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. خلوت کو پاک رکھیں گے انشاءاللہ. بس جو خلوت کو پاک رکھے, فجر کی نماز پڑھے, اس کا دل پاک ہے. بس اسی پر صرف عمل کریں گے انشاءاللہ. بس بات ختم ہو گئی, لمبے بیان کی ضرورت ہی نہیں. آج 2 باتیں ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں تقریر کا خلاصہ کہ جس نے دل کو صاف کیا, پاک کیا, وہ کامیاب ہے. یہ نہیں 5 وقت نماز پڑھے,
خلوت کو جلوت سے پاک کرے. عمل کریں گے انشاءاللہ. دوسرا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے انشاءاللہ. بولو بچیں گے انشاءاللہ. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں, گناہوں کی وجہ سے, اور کسی کا حق معاف نہیں ہوتا. اور آپ نے ارادہ کیا مسجد میں کہ عید کے دن عید کی طرح, رمضان کی طرح 5 وقت نماز جماعت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور لیلۃ الجائزہ انعام کی جو رات ہے, اس میں ہم چاند رات بازار میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اپنے گناہوں کو, اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ. آخر میں آپ سے ایک گلہ کرتا ہوں, پہلی مرتبہ ایک گلہ کرتا ہوں 28 سال بعد. اکثر لوگ آپ کے مجھ سے ملتے ہیں کہ ہم آپ کے فین ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں, ہم آپ کے فین ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں مجھے اے سی چاہیے, فین نہیں چاہیے. جب میں آتا تھا 130 طالب علم تھے, اب میرے سر پر 10 کم 900 طالب علم ہیں, 6 ادارے ہیں. مردان کا جو مرکز ہے تبلیغی الفاروق مسجد, وہ پورا ہم نے بنایا, 26 کنال زمین بیچی. ابھی بغیر چندے کے 2.5 کروڑ کی میں نے مسجد بنا دی. چاکرا, امتیاز مارکیٹ, خان کالونی, اپنی جدی پشتی زمین بیچ کر. میں اپنی مسجد مدرسہ میں 50,000 روپے دیتا ہوں ماہانہ. میں مسجد مدرسہ سے تنخواہ نہیں لیتا. میں مالدار بھی ہوں, نواب بھی ہوں, صرف مالدار نہیں ہوں. لیکن میں ان 6 اداروں کو نہیں چلا سکتا ہوں جب تک آپ کی امداد نہ ہو. تو آپ صرف مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں. تو ایک گلہ حاجی عبدالقدیر صاحب سے ہے, لیکن میں اکیلے میں ان سے گلہ کروں گا. دل میں یہ سمجھ گیا, سب کچھ سمجھ گیا. اور ایک آپ سے کرتا ہوں, تش سلام علیکم اور تش سلام علیکم, تش سلام علیکم. سال بعد ملتا ہوں تو ایسے ہاتھ میرا ایسے کرتے ہیں, چھوڑو میرا ہاتھ. بھائی ہمارے اداروں کی فکر آپ نہیں کریں گے. 900 آدمی میرے پاس 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں, اور اگر وہ پیسے آپ نے اس کو دے دیے کہ بھائی استاد جی کو پہنچاؤ, یہ انشاءاللہ جیب میں سٹے گا, یا اس کو دے دیے کہ استاد جی کو پہنچاؤ, یہ نہیں بہت سارے کھڈے کھولے ہوئے ہیں. تو تمام جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ امداد آپ کی ذمہ داری ہے. بولو انشاءاللہ. ابھی آپ ایک اعلان کرو شاباش, سچا اعلان. وہ چھوڑو, ابھی نیا اعلان نہیں, ابھی نیا اعلان کرو. ہاں ہاں نا, میں لوگوں کو سنا دوں گا پرانی بات. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے 1 لاکھ روپے کا حاجی عبدالقدیر صاحب نے نقد کا اعلان کیا. اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. میں نواب ہوں, لیکن اب میں نے ایک ادارہ بنایا ہے. سنو جی, چلو میں بیٹھوں گا, چھوڑو, غور سے سنو. مساجد بنانی چاہیے, مدارس کافی ہیں, بس بہت مدارس, 13,000 مدارس ہے, 36 لاکھ طالب. میں نے چکری میں ایک ادارہ بنایا ہے, 36 لاکھ کا اس کا کیا بنایا ہے, 4 دیواری, 50 لاکھ کا لنٹر ڈالا ہے. اس میں نے 100 کمرے بنانے ہیں. کتنے کمرے؟ 100 کمرے ہیں. اس میں کیا کروں گا پتہ ہے؟ نوجوان ینگ علماء کو رکھوں گا. علماء, ان کو BA کراؤں گا, ان کو CSS کراؤں گا, ان کو دنیاوی تعلیم دوں گا, ان کو ماہانہ 5,000 روپے دوں گا, اور ان کو CSS کرا کے ینگ چھوٹے مضبوط علماء کو ان کو کمشنر بناؤں گا, SHO بناؤں گا. تو پاکستان کی وہ صحیح خدمت کریں گے جب تک اداروں میں اچھے لوگ نہیں آئیں گے. ایسا ادارہ میں نے بنایا ہے. ٹھیک کیا, برا کیا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میرے ساتھ امداد کریں گے انشاءاللہ. اللہ گواہ, خدا کی قسم, اللہ گواہ, 30 سال میں پہلی مرتبہ میں نے اعلان کیا ہے. اور اللہ گواہ کہ اپنی مسجد میں بھی اعلان نہیں کیا ہے, مسجد میں بھی نہیں کیا ہے, 30 سال میں بھی نہیں کیا ہے. میں کسی شہر, کسی ملک میں بھی نہیں جاتا ہوں, اپنی مسجد میں بھی نہیں کیا ہے, کسی تقریر میں نہیں کیا ہے. یہ میرا گھر ہے, حاجی عبدالقدیر صاحب کا گھر میرا ہے, اس لیے یہاں اعلان کیا. اور خدا مسجد میں اگر میں نے کہیں اعلان کیا, میرا یہ مزاج نہیں ہے, لیکن میرے اداروں کی فکر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھاؤ تھوڑا سا, دعا فرمائے حاجی عبدالقدیر صاحب کے لیے, ان کے ابو کے لیے, شفیق صاحب کے لیے, ان کے والد صاحب کے لیے, ہمارے قاری صاحب کے لیے. بڑی اچھی آواز ہے,
مفتی نثار صاحب کی طرح مفتی نثار صاحب کے لیے، سامع کے لیے، قاری کے لیے، علماء کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، یا اللہ ان سے راضی ہو جاؤ بس۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ یہ دعا کرتے تھے، ہر جگہ تقریر میں نے یہ دعا کی، زبردست دعا ہے، سن لو۔ یا اللہ ہم کو ویسے معاف کر دو، یا اللہ اسے موبخے، یا اللہ ہم کو ویسے معاف کرو، کہو آمین۔ آپ کے معافی کے کچھ شرائط ہوں گے، کچھ ہماری غلطیاں ہوں گی جس کی وجہ سے آپ معاف نہیں فرمائیں گے، یا اللہ آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، یا اللہ ہم کو ویسے معاف کرو، بولو آمین۔ یا اللہ ہم کو معاف کرو، یا اللہ ہم کو معاف کرو، یا اللہ ہماری زبانوں کو پاک فرما غیبت چغلی گالی سے، ہمارے پیٹوں کو پاک فرما حرام سے، ہمارے ناڑے کو پاک فرما بدکاری سے، ہمارے ٹچ موبائل کو پاک فرما، یا اللہ ہمارے ٹچ موبائل کو پاک فرما، یا اللہ ہمارے ٹچ موبائل کو پاک فرما، یا نماز میں سستی یا اللہ ہم سے ختم فرما، عید کے دن 5 وقت نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہماری خلوت کو پاک فرما، یا اللہ فجر کی نماز کے ساتھ محبت نصیب فرما۔ ہمارے ایک دوست فرماتے ہیں نماز میرا محبوب ہے اور فجر کی نماز میری محبوبہ ہے، یا اللہ فجر کی نماز سے محبوبہ کی طرح محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کو نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، بوڑھوں کو نیک بنا دے، جوانوں کو نیک بنا دے، بوڑھیوں کو نیک بنا دے، عورتوں کو نیک بنا دے، یا اللہ ہم کو شرعی پردہ نصیب فرما، یا اللہ شرعی پردہ نصیب فرما، پاک نبی کی شفاعت نصیب فرما، ان کے ہاتھ کو کوثر نصیب فرما، یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، جتنے حکمران گزر چکے ہیں، جو آ چکے ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ان سب کو نیک بنا دے، اور یہی ہمارے حکمران ہوں، ہم کو کرسی نہیں چاہیے، یا اللہ انہی حکمرانوں کو نیک بنا دے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اس کی حفاظت فرما، اس کی ایٹمی قوت کی حفاظت فرما، تمام سیاسی لیڈروں کو آپس میں اتفاق عطا فرما کہ آپس میں اتفاق کرے، پاکستان کا قرضہ ختم کرے، آپس میں اس لیے اتفاق کرے، یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری مسجد جو یہ مسجد ہے، یا اللہ پوری دنیا میں اس سے خیر کے چشمے جاری اور ساری فرما، یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، آخر وقت میں یہ پاک کلمہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔